أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہیں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکے گے۔ And yet, among the people are those who take other than Allah as equals to Him. They love them as they should love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah. And if only they who have wronged would consider that, when they see their punishment, they will be certain that all power belongs to Allah, and that Allah is severe in punishment. And they should consider that, when those who have been followed dissociate themselves from those who followed them, and they all see the punishment, and cut off from them are the ties of relationship. Those who followed will say, if only we had another turn at worldly life so we could dissociate ourselves from them as they have dissociated themselves from us. Thus will Allah show them their deeds as regrets upon them, and they are never to emerge from the fire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ یہاں تو ہم یہ ہمارے جاننے والے لوگ ہیں، پہچان والے لوگ ہیں، وہاں تو کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا ہی نہیں، بھلے باپ بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، وہ اعمال چلیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ شرک جو ہے بڑی باریک چیز ہے۔ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ سی ایس ایس کے امتحان میں 2.77 یعنی کہ 300 لوگ پاس ہوئے، 350، 12,000 کینڈیڈیٹ 13,000 میں سے۔ یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گٹر ابھر رہے ہیں، گٹر ریپیئر ہوتے ہیں۔ پھر وہی تو گورنمنٹ کا سٹاف اور یہ پرائیویٹ پبلک کا سٹاف جتنا بھی ہے یہ ہدایت کی کتاب سے باہر ہے۔ آپ اس کو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں دینی کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ کی باتیں، میری باتیں، لوگوں کی باتیں ہدایت کی کتاب کے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ ہدایت کے قریب ہے، اس کتاب سے باہر ہے، دنیا کی ساری باتیں ہیں۔ اب آپ پی ایچ ڈی، ہائی اسٹڈی، جتنے بھی پاکستان میں سی اے گنے چنے 8-4-6 ہزار ڈاکٹر، لمبے ڈاکٹروں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، تو لیکن وہ بیچارے علاج نہیں کر سکتے، دوائی صحیح نہیں دے سکتے۔ تو یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ دماغی طور پہ انسان بالکل ویک ہو گیا، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، سننا صحیح نہیں ہے، بولنا صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت برا گراف ہے، یعنی کہ اسٹڈی کا، ایجوکیشن کا سٹرکچر جو ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر پاکستان جو پور کنٹری ہے جس کو اوپر جانا ہے، قرضوں سے نکلنا ہے، بجلی پانی کے بحران سے نکلنا ہے، آپس کے اختلاف لڑائیوں سے نکلنا ہے، تو بہت ہی یعنی کہ جہالت ہے سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر بری طرح سے۔ تو یہ اللہ کی بات پکی ہے، سچی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں۔
اب یہ آپ مذہبی اسکالرز کا حال دیکھ لیں تو اس کا بھی اسٹینڈرڈ کیا ہے پاکستان میں. آپ دنیا میں جا کے مکے میں جا کے بیان دے سکتے ہیں جو آپ یہاں دیتے ہیں؟ سمجھیں, اسپیکر پہ دے سکتے ہیں مکے مسجد کے اندر, مدینہ مسجد میں کھڑے ہو کے کہ لاؤ میں بیان کرتا ہوں. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوالٹی چیک ہوتی ہے. یہ 22 کروڑ میں نہیں, 8.25 ارب انسانوں میں آپ کھڑے ہو کے, یعنی کہ جو باتیں آپ یہاں پہ کرتے میں یہ میں وہ فلانا ٹمکانا, تو یہ باتیں وہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی نہیں چلیں گی. تو اس کو ہوم ورک کو پکا کریں, ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں, اللہ کی باتیں اپنے ساتھ ڈالیں, تو آپ کی باتوں میں جان آئے گی. اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتوں کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں. تو زمین پہ اکثر لوگ جو آباد ہیں گمراہ ہیں, تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کے ورڈوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ گمراہی. ابھی وہ CSS کے امتحان میں سینئر پوچھ رہے ہیں K2 کا پہاڑ کیا ہوا, ڈیم کا کیا ہوا, ادھر کبھی لیفٹ ہے کبھی رائٹ ہے, ہدایت کی کتاب سے باہر. تو جو سوال یہ پرانی پریکٹس کے اوپر چل رہے ہیں, اس کو اسٹرکچر کو ریفارم کریں. پتہ نہیں آرمی کے لوگوں کا کیا حال ہوگا, نیوی کا کیا حال ہوگا, ایئر فورس کا کیا حال ہوگا. بڑی بڑی باتیں سارے کرتے ہیں. جب ایک چاول کی دانے ایک بوری کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے 4 دانوں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے. تو لہٰذا آپ باہر کی اگر دیکھیں گے جا کے اسپیڈ کام کرنے کی, پاکستان کی کسٹم, دبئی کسٹم, سعودیہ بھی سلو ہے, دبئی کسٹم بہت تیز ہے, دبئی پورٹ بہت تیز ہے, عمان کا بھی تیز ہے. تو لہٰذا ادھر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ ملے گی. 8.25 ارب انسانوں سے آپ نہیں مل سکتے چھوٹی سی زندگی میں. تو آپ کے لیے ہمارے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں سائنس ہے, کامرس ہے, آرٹس ہے اور ہدایت ہے. ابھی 100 شادیاں 50 طلاق, 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ. تو 100 شادیاں 50 طلاق میں چلاکی و شہری میں. وہ لڑکی بولتی ہے میں BCom ہوں, وہ بولتا ہے لڑکا میں MBA ہوں, بولتا ہے میں ماسٹرز ہوں, میں فلانا ہوں. فیتھ ایمان کے ٹیسٹ میں جو اللہ کے ساتھ ہے اس میں سب فیل ہے, کیونکہ دین سمجھے ہی نہیں. تو لہٰذا سب جلد بازی میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں. 90% روڈ ایکسیڈنٹ بھی جلد بازی میں ہوتے ہیں, طلاقیں بھی جلد بازی میں ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو یہ شرک کی آیت ہے کہ لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر جب آپ سمجھتے ہیں یا اللہ سے اوپر کر دیتے ہیں طاقت میں, تو یہ شرک میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ اپنے باپ بھائی کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں, باقی دوسرے آدمی پہ نہیں کرتے, یہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ پہ ایمان رکھنا ہے, اور اپنی علم, اپنے تجربے, اپنی ذہانت پہ بھی نہیں رکھنا. تو اس کو سمجھے وہ بول رہے ہوتے ہیں انگلش میں, اپنے اوپر بھروسہ کرو اور اپنے اور یہ سب فالتو باتیں. اللہ کی بات سنیں اور اپنی باتوں کو پیوریفائی کریں. کانوں کو دیکھنا پیوریفائی کریں, آنکھوں کو دیکھنا پیوریفائی کریں, کانوں کا سننا پیوریفائی کریں, اس کو سوچنا پیوریفائی کریں, دل سے سمجھنا پیوریفائی کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سندھی بلوچی میں یہ میں وہ نہیں, یہ اوپر نہیں چلے گا. اب یہ پتہ نہیں, یعنی کہ اس طرح سے لوگ مرتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو بہت سیریس بات ہے. لیکن جو لوگ اس کو ایسا ہلکا لیتے ہیں, اچھا فلانے کا انتقال ہو گیا, اچھا فلانا مر گیا, تو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے, جیسے اس نے جانا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اللہ کے پاس سے آئے, وہاں پہ سدھر جانا ہے, اور اللہ نے مانگا ہے جو پاک دل لے کے آیا, جس نے روح کو پاک رکھا, اور جس نے اپنے حرص سے نفس سے بچا لیا گیا, وہ مراد کو پہنچا. تو اللہ کی طرف, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی جنت, اللہ کی رحمت کی طرف لب کو دوڑو. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.